بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب نے اللہ کی تسبیح کی ہے، وہ غالب اور باحکمت ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی تو ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تم اس کا تصور نہیں کر رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے انہیں بچا لیں گے، مگر اللہ ان پر ایسی جانب سے آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ اے صاحبان بصیرت، عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیاوی عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ اسے سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن درختوں کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب خدا کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی کہ وہ فاسقین کو رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دلوا دیا اس میں تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ ہی اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے بغیر لڑے ہوئے دلوا دیا ہے، وہ مال اللہ اور رسول
اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے وہ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیا گیا ہے، جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان قبول کر کے دار الہجرت میں مقیم تھے، اور یہ لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور انہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ اپنے دلوں میں اس کی حاجت محسوس نہیں کرتے، وہ محتاج ہوتے ہوئے بھی خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو نفس کی ہوس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور تو ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے۔ اے ہمارے رب، تو نہایت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کیا آپ نے ان منافقوں کا حال نہیں دیکھا جو اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن
الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی گئے تو پیٹھ پھرا کر بھاگ جائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ کبھی اجتماعی طور پر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، لڑیں گے تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس میں بڑے جنگجو ہیں، تم انہیں متحد سمجھتے ہو مگر ان کے دل منتشر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے کچھ عرصہ قبل اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ ان کی مثال شیطان جیسی ہے، جب اس نے انسان سے کہا کہ کافر ہو جا، اور جب انسان نے کفر اختیار کر لیا تو اس نے کہا میں تم سے برات کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالمین کی یہی جزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان پہلے بھیج دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، در حقیقت یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی یقیناً کامیاب ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور یہ مثالیں ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور شہود کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت مشفق ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ خالق، موجد اور صورت گر ہے، اس کے لیے اسماء حسنی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح میں مصروف ہے، وہ زبردست اور باحکمت ہے۔